شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے باعث جو آنکھیں ڈبڈبائیں گی یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں آئے گی اور ان ڈبڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کی کئی سمندر بجھا دے گا۔ اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو تب اللہ کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ میرے بندے کو جا کے چپ کراؤ، اور پھر وہ تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے اس کی ایک چیز چھین لی جو اسے بہت زیادہ عزیز تھی اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری ذات کی قسم میں اسے ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ پوری دنیا اس پر رشک کرے گی، اور جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ پھر اس کو بھول جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ کسی طرح اس کو چپ کرایا جائے۔ اس لیے کبھی بھی آپ خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالی ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ خود کو ایک اکیلے کمرے میں بند ہی کیوں نہ کر کے رو رہے ہوں، وہ وہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چاہے آپ کو پوری دنیا اکیلا ہی کیوں نہ چھوڑ دے لیکن وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صبر رکھیں اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں۔ ایک دن تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے اور ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا دل کتنی تکلیفوں میں مبتلا ہے، لیکن میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیکھا ہے ایسی تکلیفیں اور مشکلیں ہوتی ہیں جن کو انسان سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ آپ کے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ دلوں کا سکون تو فقط دل بنانے والے کے پاس ہے، وہ آپ کو تکلیفوں اور مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو کیونکہ وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا، اور تم ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور ایک دن تم اپنی دعاؤں سے سب حاصل کر لوگے۔ بس صبر کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو، کیونکہ دعا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو اور راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، اور وہ تمہارا بے شک انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کے فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارا راز کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں، آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلکنے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگا ہوں، وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے۔ بے شک سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، چیزیں بس وقتی خوشی دیتی ہیں۔
اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے اللہ کے ذکر سے کوئی توڑ نہ سکے۔ انسان اگر جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعاؤں کی قبولیت نہ لکھی ہوتی تو وہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر بھی خوش نہ ہوگے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش بندے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ چلتے جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر، تو کیا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا، ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارے مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو اور اس کی ذات پر بار بار مانگو، جو چاہے وہ مانگو اس کی ذات کی مصلحتوں پر، تو یقین رکھو جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس میں ہی تمہاری بہتری ہوگی۔ اور زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور ہر انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی نہیں رکتا۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ ایک مدت تک کا سفر ہوتا ہے اور پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے، جس طرح ہر غلطی پر اپنے ساتھ کوئی سبق دے کر جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے۔ تو جب کوئی زندگی میں ایسا آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ آپ دوبارہ اس طرح سے نہ توڑے جائیں جیسے کہ پہلے توڑے گئے تھے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، لیکن اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ جائے گا۔ تم فکر کرتے ہو، بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور مضبوط کر لو۔